بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کا زندگی کا خوبصورت تذکرہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم سبھی اس تذکرے کے میں شریک ہیں. اللہ اسے ہمیں اپنی نبی سے سچی محبت اور کامل اتباع اور کل قیامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ہمیں اس کی بدولت مستحق بنا دے. عمرۃ القضاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آیا. وہ جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ عمرہ فرمائیں گے، بیت اللہ طواف کریں گے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو صلح ہو گئی. 1 سال کے بعد ذوالقعدہ میں 7 ہجری میں مکہ مکرمہ کے ارادے سے آپ نکلے اور وہاں پہنچ کر آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا. اسی مہینے میں گزشتہ سال مشرکین نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کرنے والوں کی تعداد تقریباً 2000 تھی. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو حدیبیہ میں شریک تھے اور ان میں سے کچھ پیچھے، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا سوائے ان لوگوں کے جن کا جو وفات پا چکے تھے یا غزوہ خیبر میں وہ شہید ہو گئے تھے. مشرکین قریش نے آپس میں یہ خیال ظاہر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب بڑی تنگی، مشقت، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ دارالندوہ کے پاس اکٹھے ہو گئے. دیکھیں مدینہ سے آنے والوں کو اس تنگ زندگی نے اور مشقت بھری زندگی نے کتنا نڈھال کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے. تو سب اکٹھے ہو گئے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے لا کر بائیں کندھے پہ ڈال دیا، دائیں کندھا خالی کر دیا، اور اس کے نیچے سے چادر لے کر آپ نے اسے بائیں کندھے پہ ڈال دیا. اس طرح آپ نے اپنا دایاں بازو چادر سے باہر نکال لیا. پھر فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو آج ان لوگوں کے سامنے قوت کا مظاہرہ کرے. پھر آپ نے رکن کو بوسہ دیا اور اس کے بعد دوڑنے لگے، اور آپ کے صحابہ بھی دوڑنے لگے، پہلوانوں کی طرح چلنے لگے. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے 3 پھیرے دوڑ کر اور بقیہ پھیرے معمول کی رفتار سے پورے کیے. پہلے 3 کندھے ہلا کر تیز قدموں کے ساتھ اس انداز سے آپ نے وہ 3 چکر پورے کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا کرنا ان کے لیے ضروری نہیں، یہ عام سنت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا قریش کی باتوں کو سن کر انہیں دکھانے کے لیے کیا تھا. لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا تو آپ کا یہ عمل سنت قرار پایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت میمونہ بنت حارث سے نکاح فرمایا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح حالت احرام میں کیا اور یہ صرف عقد نکاح تھا بس. اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ عقد نکاح بھی احرام سے نکلنے کے بعد ہوا تھا. یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت میمونہ کی بہنوئی حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کرایا تھا. حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام فضل حضرت عباس کے نکاح میں تھی. جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ داخل ہوئے تو 3 دن گزر گئے. قریش اتنی مدت تک مکہ میں ٹھہرنے کا معاہدہ ہوا تھا تو قریش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اب یہاں سے چلے جائیں، مدت پوری ہو چکی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور واپسی میں تنعیم کے قریب صرف نامی ایک مقام پر ام المؤمنین حضرت میمونہ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر ذی الحجہ میں آپ کی مدینہ واپسی ہوئی. یہ آپ کا عمرۃ القضاء کا یہ سفر تھا.
اس میں ایک طرف تو وعدہ الہی کی تکمیل ہوئی، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا، بیت اللہ کا طواف ہوا جو وعدہ کیا گیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو صلح حدیبیہ کے دوران سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ حضرت عمر نے انکار کرنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ پھر تم ضرور اس کی زیارت اور طواف کرو گے، چاہے وہ 1 سال کے بعد ہی ہوا ہو جیسے کہ اب ہوا۔ اور عمرۃ القضاء کے ذریعے اس وعدے کی تکمیل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا تھا، اور یہ آیت کی طرف، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو کا خواب سچا کر دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور سر منڈواؤ گے، بال ترواشو گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس بات کو جاننا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہ عمرہ اس عظیم فتح کی تمہید تھی جو مسلمانوں کو ملنے والی تھی۔ اس موقع پہ انصار اور مہاجرین کا جمع کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح منڈلا رہا تھا، پورے جوش اور جذبے سے آپ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف، سعی اور دیگر مناسک ادا کر رہے تھے۔ مشرکین اس منظر کا تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور انہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ منظر انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ تصور کر رکھا تھا کہ یثرب کا بخار اور وہاں کے نامانوس آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہوگا، نڈھال کر دیا ہوگا، لیکن اس کے برعکس صورتحال دیکھ کر ان کے دلوں میں ایک رعب طاری ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مشرکین نے جب مسلمانوں کو طواف اور سعی میں رمل کرتی ہوئی دیکھا، طواف میں اور سعی میں رمل کرتی ہوئی دیکھا، اکڑ کر چلتی ہوئی دیکھا، تو آپس میں کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، یہ تو فلاں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمرہ جس شکل میں انجام پایا، اس کا مشرکین کے دلوں پر گہرا اثر ہوا، اس سے پرامن انداز میں فتح مکہ کی راہ ہموار ہوئی، اور جیسے ان قریب انشاءاللہ آپ حضرات اس کو دیکھیں گے۔ پھر اجتباء جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے دوران کیا کہ آدمی اپنے چادر کا درمیانی حصہ اپنے دائیں مونڈے کے نیچے اور اس کے دونوں کنارے اپنے بائیں کندھے کے اوپر کر لے، اور رمل سے مراد اکڑ کر تیز قدموں سے چلنا، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں طواف کی ابتدائی 3 پھیروں میں سنت قرار دیا۔ دونوں چیزیں، اجتباء بھی اور رمل بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بھی ایسا کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور آپ ایک خاص حصے کے اندر آپ دوڑے، اور یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ پھر حج عمرہ کے احرام کی حالت میں عقد نکاح جائز ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، حالت احرام میں حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا، ظاہر ہے صرف نکاح تھا، اور نکاح کے حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، آپ نے عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ کیا، اس کے علاوہ بقیہ 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے، ایک حدیبیہ کی طرف سے آ کر، اور دوسرا اگلے سال، اور تیسرا جارانہ سے آ کر۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین میں حاصل ہونے والی مالی غنیمت کو بھی تقسیم فرمایا تھا۔ تو یہ عمرۃ القضاء میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس کا تذکرہ آیا۔ پھر ایک غزوہ آیا ہجرت کے 8ویں سال میں، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ موتا۔
شام کے قریب کے علاقے کا ایک بستی کا نام ہے. آج کل اسے کرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس غزوے کا سبب پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام شاہ بصرہ کے پاس حضرت حارث ابن عمیر ازدی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور انہیں اس نے قتل کر دیا تھا. اور یہ پہلا سفیر تھا اور ایک ہی سفیر تھا جسے کسی نے قتل کیا ہو. اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے لوگوں نے شام کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا. بہت جلد مسلمانوں میں سے 3000 جنگجو اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے موتا کی طرف قصد کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں نکلے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ غزوہ نہیں بلکہ سریہ تھا. آپ خود شریک نہیں تھے، لیکن تعداد کی کثرت اور اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اس پر بھی غزوے کا اطلاق ہوتا ہے. کہ جو غزوہ ہند کہتے ہیں نا، غزوہ ہند، لوگ پھر کہتے ہیں غزوہ ہند تو جس میں اللہ کے نبی شریک ہو. تو غزوے کا اطلاق یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے. اور جیسے یہ غزوہ موتا ہے اور اس کے سپہ سالار مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیادت زین ابن حارثہ فرمائیں گے، سپہ سالار وہ ہوں گے. اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر سپہ سالار عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر لیں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود ہی باہمی مشاورت سے کسی کو سپہ سالار بنا لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ پہلے وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام لے آئیں تو بہتر ہے، اگر انکار کر دیں تو ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کریں اور ان سے جنگ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مسلمانوں اور عمرائے لشکر کو مدینہ کی طرف روانہ کرتے وقت رخصت فرمایا. جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے خود رخصت فرمایا. اس وقت عبداللہ ابن رواح رو پڑے. لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں اور نہ تم لوگوں سے کوئی الفت، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے تھے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو، نہ گزرے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے. تو مجھے معلوم نہیں جہنم تک جانے کے بعد وہاں سے واپسی کیسے ہوگی. یہ خوف خدا ان حضرات کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. لشکر روانہ ہوا تو مسلمانوں نے اس کے لیے دعا کی اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہو، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں صحیح سلامت واپس فرمائے. اس پر عبداللہ ابن رواح نے اشعار فرمائے اور کہنے لگے کہ اس کے بجائے میں رحمان سے مغفرت کا طالب ہوں اور میری خواہش ہے کہ مجھے جنگ میں ایسی کاری ضرب لگے کہ جھاگ نکلنے لگے، یا حیران کے ہاتھوں نیزے کا گہرا زخم لگے اور نیزہ احشاء اور جگر سے پار ہو جائے، تاکہ جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں جنگ کا جو کامیاب ہو گیا اللہ اسے کامیاب کرے. یعنی آپ نے شہادت کی آرزو کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جسم کے زخمی اور قربانی کی آرزو کی. یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین رائے خدا میں جو خون بہتا ہے اور شہادت ملتی ہے اس کی جو اہمیت ان کے دلوں میں تھی یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ لوگ جب مدینہ سے روانہ ہوئے دشمن کو ان کی خبر لگ گئی. انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا. ان کی تعداد 3000 قریب، اور دشمن نے ایک بہت بڑا لشکر ان کے مقابلے میں اکٹھا کیا. ہرقل نے رومیوں کی 1 لاکھ سے زائد فوج اکٹھا کر لی، اور اسی طرح اوروں نے بھی مختلف قبائل لخم، جذام، قین، بہرا کی جنگ بازوں کو بھی جمع کر لیا. ان کی تعداد بھی 1 لاکھ تھی. 2 لاکھ مسلمانوں کو اس صورتحال کا علم ہوا
تو 2 راتیں مقام معان پہ ٹھہر کر غور کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، دشمن کی تعداد کا آپ کو اطلاع کرتے ہیں اور آپ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے اس موقع میں مسلمانوں کو ہمت دلائی اور فرمایا، اللہ کی قسم، آج تم جس چیز کو ناگوار محسوس کر رہے ہو اسی کے لیے نکلے ہو، اور وہی تمہارا مطلوب اور مقصود ہے، یعنی شہادت۔ ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کو دیکھ کر نہیں کرتے، اور نہ ہی جنگ پر جو ہماری آمادگی ہے اپنی کثرت دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہم دشمن کا مقابلہ ہمیشہ دین کی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اس لیے اٹھ کھڑے ہو، اور دونوں صورت میں ہمارے لیے بھلائی ہے، فتح حاصل ہوگی یا شہادت، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کرک سے ذرا پہلے مسلمانوں کی ان کے دشمنوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی، تعداد، اسلحہ، فوجی ساز و سامان میں دونوں فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے علم، جھنڈا، حضرت زید ابن حارثہ نے سنبھالا، جنگ کا آغاز کیا، یہاں تک کہ نیزوں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر علم جعفر ابن ابی طالب نے سنبھالا، وہ بھی خوب دادے شجاعت دے رہے تھے۔ جب لڑائی کا دباؤ بڑھا تو گھوڑے سے اتر گئے اور ان کی کوچیں کاٹ دیں اور پیدل لڑنے لگے، اور اس وقت اشعار پڑھ رہے تھے، بہت خوب، جنت تو قریب آ گئی، اس کا ٹھکانہ فرت اور بخش، اور پانی اس کا بڑا ٹھنڈا ہے، رومیوں کو سزا دینے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ کافر ہیں، ان کے نسب کا کچھ پتہ نہیں، ان سے مٹھ بھیڑ کے وقت مجھ پہ لازم ہے کہ اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں۔ یہ اشعار کا مفہوم ہے، یہ کہتے کہتے دشمن سے لڑ رہے ہیں، وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان پر ایک رومی نے ایسا زبردست وار کیا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ان کے جسم میں 50 زخم پائے گئے، ان میں سے ایک بھی ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، پیٹھ نہیں پھیری۔ پھر علم، جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھالا، اور وہ بھی کہنے لگے، اے نفس، میں نے قسم کھائی ہے تجھے میدان جنگ میں اترنا ہے، اب چاہے تو بخوشی ایسا کرے ورنہ تجھے اس پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور ان کے منہ سے گھٹنی کی آوازیں نکل رہی ہیں تو کیوں جنت کی طرف لپکنے سے کترا رہا ہے؟ تو پہلے مطمئن تھا، تیری مثال تو ایسی ہے جیسے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہو۔ پھر برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے بالاتفاق لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا۔ انہوں نے علم سنبھالا، 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لشکر کو انہوں نے سنبھال لیا۔ انہوں نے علم سنبھالا، مشرکین سے زبردست جنگ کی، یہاں تک کہ انہیں شکست دے دی، پھر اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے، 3000 مقابلے میں 2 لاکھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ خبر پہنچنے سے پہلے لوگوں سے کہہ دیا، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن ابی رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی اطلاع انہیں مل گئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ علم زید نے اٹھایا، پھر وہ شہید ہوئے، علم جعفر نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ کہہ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، آپ نے یوں فرمایا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت سے اخیر میں فتح حاصل ہو گئی تھی۔ حضرات کی رائے یہ ہے کہ مسلمان شکست کھا گئے تھے اور ان کی جمعیت منتشر ہو گئی تھی، اس حالت میں وہ مدینہ واپس ہوئے تھے، لیکن شاید ان کا مقصود یہ کہ رومیوں اور ان کے ہم نواؤں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے چونکہ ان کا پیچھا نہیں کیا تھا اور مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے ہٹ کر مدینہ واپس آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے خیال کیا اور ان کی یہ رائے بن گئی۔
ورنہ اس میں شک نہیں کہ یہ خالد بن ولید کی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق خالد بن ولید کو سالار لشکر بنایا، اور ان کی قیادت میں اللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں باتوں کو یوں اکٹھا فرمایا کہ خالد کی قیادت میں مسلمان فتح سے امکنار ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے لشکر کی حیت تبدیل کر دی، بائیں مانا کہ جو لوگ دائیں طرف تھے انہیں بائیں طرف کر دیا، اور جو بائیں طرف تھے انہیں دائیں طرف کر دیا، تاکہ نئے چہروں کو دیکھ کر دشمنوں کو یہ وہم ہو جائے کہ مسلمانوں کو پیچھے سے کمک مل گئی ہے۔ اس حکمت عملی سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ واپسی کو غنیمت جانا۔ جب لشکر واپس ہوئے تو مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو سواری پر بٹھا لو، جعفر کا بچہ مجھے دے دو، جعفر رضی اللہ عنہ کا بچہ مجھے دے دو۔ آپ کے پاس عبداللہ ابن جعفر کو لایا گیا اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لشکر کو دیکھ کر مسلمان زور زور سے کہنے لگے، بھاگنے والو تم اللہ کے راستے سے بھاگے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ پھر حملہ کرنے والے۔ تو یہ خالد بن ولید نے انہیں شکست بھی دی اور ایک ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ تاکہ مسلمانوں کو پھر کہیں اور کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور مدینہ بجائے ان کی پیچھا کرنے کے واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ اب اس غزوے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز جو مسلمانوں اور اس جنگ کے کرنے والوں رومی اور مشرکین عرب کی تعداد میں غیر معمولی فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی تعداد 2 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل روم کی تعداد مسلمانوں سے کم از کم 50 گنا زیادہ تھی۔ اس تناسب کا تصور کیجئے، اور اہل روم اور مشرکین کے لشکر جرار کے سامنے اسلامی لشکر کی مثال یہ ایسی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مقابلے میں چھوٹی سی نہر۔ اور سب سے بڑی بات پھر ان کے پاس سامان جنگ، اسلحہ، شان و شوکت، کر و فر کے مظاہرے، سب چیزیں ان کے پاس تھیں، اور مسلمانوں کے پاس بہت معمولی ساز و سامان تھا، اور فقر و فاقہ ان کے ساتھ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس صورتحال میں باوجود مسلمانوں نے پیٹ نہیں دکھائی بلکہ پیش قدمی جاری رکھی۔ حالانکہ انہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی حاصل نہیں تھی، اپنے سامنے دشمن کے لشکر جرار کو، اتنے بڑے لشکر کو ذرا بھی انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ دشمن اتنی بڑی تعداد میں تھا، اگر انہیں گھیرے میں لے لیتا تو ان کی حیثیت سیاہ زمین میں ایک بیج کی سی ہوتی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلمان اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کا جم کر مقابلہ کرتے رہے، اور ان کے یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالار بھی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، مگر ان کے جوش اور جذبے میں پھر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ نشہ شہادت سے سرشار دیوانہ وار آگے بڑھتے رہے، برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ بہت سے مشرکین کے دلوں میں بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے، اس لیے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کے پاس تو قوت تھی نہیں، افراد تھے ہی نہیں، وسائل تھے ہی نہیں، اسلحہ کوئی ایسا تھا نہیں، بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ نے ان کے دل میں رعب طاری کر دیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ بہت سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سارے مارے گئے۔ لیکن یہ ساری حیرت اس وقت کافور ہو جاتی جب ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ پر ایمان، اس پر بھروسہ، اس کے وعدے پہ یقین ایک مومن کے دل میں کیسے احساسات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بات حیرت کی، لیکن ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان، اس کی ذات پہ بھروسہ، اس کے وعدوں پہ یقین، تو اس موقع پہ، ایسے موقع پہ مسلمانوں کے دل کے احساسات کیا ہوتے ہیں جو ہمیں اس جنگ میں نظر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر میں صاف نظر آ رہے ہیں۔
مسلمان اگر واقعی مسلمان ہو بشرط یہ کہ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ پھر مسلمان جنگ میں لشکر کی تعداد سامان جنگ کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اسے اللہ کی مدد اور نصرت اور وعدے پہ یقین ہوتا ہے، اور پھر اسے شہادت کی صورت میں ابدی جنت کا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا، تعداد قوت دیکھ کر ہم نہیں لڑتے، نہ جنگ پر اس وقت آمادہ ہوتے ہیں کہ ہم کثرت میں ہوں، بلکہ دشمن کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ اور یہ غزوہ اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیک وقت 3 امراء کا انتخاب فرمایا، مختلف شرائط کے ساتھ، یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ۔ تو پتہ چلا کہ مشروط امارت یا بہت سارے امراء کا تقرر کرنا بالکل جائز ہے، اور پھر آخر میں امیر کے انتخاب میں مسلمانوں کا اپنا اجتہاد، مسلمانوں کو یہ حق بھی حاصل ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم آپس میں باہمی مشورے سے کسی ایک کو سپر سالار اس کا انتخاب کر لینا۔ پھر ایک خاص چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور یہ خبر آپ نے اس صورت میں دی جبکہ آپ کے اور ان کے شہداء کے درمیان طویل مسافت تھی۔ تو یہ اللہ نے آپ کو آگاہ کیا، اللہ نے آپ کو وحی بھیجی کہ اللہ رب العزت نے درمیان کے وہ فاصلے سمیٹ دیے، بساط لپیٹ دی زمین کی، اور وہ منظر آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے دکھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اصحاب پر انتہائی شفقت تھی، انتہائی شفقت، کہ جب آپ کو اپنے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رو پڑے۔ آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تقدیر الہی پر راضی برضا ہونے کی منافی نہیں ہے۔ آدمی دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہوتا ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جو شفقت کے آنسو ہوتے ہیں، محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور دل کا غمگین ہونا، یہ فطرتی رقت ہے، رحم دلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا کہ یہ سیف اللہ ہے۔ تینوں شہداء کے جو خبر ملی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تلوار اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اٹھایا، اور اللہ نے ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے صف میں شامل ہو کر حصہ لیا تھا، اس لیے کہ انہیں اسلام قبول کی ہوئی ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس غزوہ میں خالد بن ولید نے خوب داد شجاعت دکھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، آخر میں صرف ایک یمانی تلوار رہ گئی۔ ابن حجر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس معرکے میں مسلمانوں نے بہت سے مشرکین کو قتل کیا۔ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے، سوال آتا ہے کہ پھر غزوہ موتا میں شریک ہونے والے جب مدینہ واپس آئے تو مسلمانوں نے ان سے یہ کیوں کہا تھا کہ بھاگنے والوں تم اللہ کے راستے سے بھاگے ہو؟ یہ کیوں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ رومی جب شکست کھا کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا تھا، اور جس علاقے میں ان سے جنگ ہوئی تھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ گزشتہ غزوات میں ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں نے پیچھا کیا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید نے
ایسا اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک جنگی تدبیر تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت اور اہل روم کے دلوں میں ہیبت باقی رکھنے کے لیے اختیار کی تھی کہ مسلمانوں کی حفاظت بھی ہو، اور اللہ نے جو ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا ہے، ہیبت ڈال دی ہے، وہ باقی رہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے والوں کو جواب دیا، یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ پھر حملہ کرنے والے۔ تو یہ غزوہ موتا ہے اور اس سے ملنے والی نصائح ہیں۔ انشاءاللہ اگلا تفسیر کا جو پہلو ہے وہ فتح مکہ کا ہے، اور یہ فتح مکہ جو واقعہ پیش آیا ہے رمضان میں آیا ہے، رمضان میں، اور 8 ہجری میں آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔